الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں اسے یاد کرنا اور اس کی بزرگیوں کی بڑائی کو تسلیم کرنا اسلام کی روحانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ذکر کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ذکر الہی مومن کا دل صاف کرتا ہے، اس کے اندر کی کثافت کو دور کرتا ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر الہی کی تلقین کی ہے اور اہل ایمان کو بار بار اس کا حکم دیا ہے۔ ذکر الہی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر الہی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41-42۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہر وقت ہر لمحہ صبح شام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں اس کا نور داخل ہو سکے۔ اللہ کا ذکر انسان کو انعامات اور برکات سے نوازتا ہے۔ ذکر انسان کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے، اس کے دل کو اللہ کی محبت سے معمور کرتا ہے اور اس کے دل کو اللہ کی محبت سے منور کرتا ہے۔ ذکر کی اقسام۔ ذکر کے کئی اقسام ہیں جن میں سے چند اہم اقسام کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، ذکر زبانی۔ یہ وہ ذکر ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ۔ یہ ذکر ہر مسلمان کے لیے آسان اور بہترین ذریعہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو یاد کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے آسان اور بہترین عمل اللہ کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 2، ذکر قلبی۔ یہ ذکر دل سے کیا جاتا ہے، یعنی دل سے اللہ کی یاد کو محسوس کرنا اور اس کی محبت کو دل میں بٹھانا۔ ذکر قلب انسان کو اللہ کی قربت دلاتا ہے اور اسے اللہ سے حقیقی تعلق میں جوڑتا ہے۔ ذکر قلب کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت، خوف اور اطاعت ہمیشہ موجود رہے۔ جب دل اللہ کی یاد میں مگن ہو تو انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 3، ذکر عملی۔ یہ وہ ذکر ہے جو انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی نیک اعمال اور اطاعت الہی کو اپنانا۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے نیک اعمال شامل ہیں۔ اللہ کی یاد سے معمور شخص ہمیشہ نیک اعمال کی طرف مائل رہتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے۔ ذکر قلب کی فضیلت۔ ذکر قلب کا شمار ذکر کے اعلیٰ ترین درجے میں ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو یہ دل کو صاف اور نورانی بناتا ہے۔ ذکر قلب سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ بخاری مسلم۔ دل کی اصلاح اور پاکیزگی کے لیے ذکر قلب بہت مؤثر ہے۔ ذکر قلب دل کو اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے اور انسان کو دنیاوی خواہشات سے دور کر کے اللہ کی محبت میں مستغرق کرتا ہے۔ ذکر قلب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہمیشہ موجود رہے اور وہ ہر حالت میں اپنے رب کو یاد رکھے۔ ذکر الہی کے فوائد۔ نمبر 1، قلب کی پاکیزگی۔ ذکر الہی دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل سے حسد، بغض اور دیگر منفی خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، گناہوں کی معافی۔ ذکر الہی کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3، سکون اور اطمینان۔ ذکر الہی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 28۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے
کہ سکون کا اصل ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 4، اللہ کا قرب۔ ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 5، فرشتوں کی دعا۔ ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی زندگی میں برکتیں اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، آخرت میں انعامات۔ ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی بڑے بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ ذکر کرنے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ ذکر الہی کیسے کریں؟ ذکر الہی کے لیے کوئی خاص وقت یا جگہ نہیں، بلکہ یہ ہر وقت اور ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کچھ بہترین طریقے دیے گئے ہیں۔ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ صبح شام کے اذکار جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کو پڑھنا بہت افضل ہے۔ تسبیحات۔ روزانہ ایک مخصوص تعداد میں تسبیحات پڑھنا، جیسے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، انسان کے دل کو صاف اور اللہ کی محبت میں مشغول کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور انسان کو نورانیت ملتی ہے۔ نتیجہ، اللہ کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا اور اس کی تعریف کرنا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ ذکر کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے اور آخرت کے لیے بہترین انعامات حاصل کرتا ہے۔ ذکر قلب کے ذریعے دل کو اللہ کی محبت میں ڈبو دیا جاتا ہے اور انسان دنیا کی فانی چیزوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی رضا میں مستغرق ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر اپنی روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ صبح شام عبادات کے بعد اور ہر موقع پر اللہ کو یاد کریں۔ یاد رکھیں کہ ذکر الہی سے ہی انسان کی روحانی ترقی ممکن ہے اور اس سے ہی انسان کو اصل خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔